تو جو دھرم انسیکیور ہے وہ 2 کौड़ी کا ہے. وہ دھرم ہی کیا ہوا جس کو سیکیور کرنا پڑے. جھوٹ سے دور، خبروں سے بھرپور. تو صوفیزم میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، بتانا ضروری ہوتا ہے. یہاں ضروری نہیں ہے، یہاں سب لوگ پریکٹیکل ہیں. جو صوفیزم سے وابستگی بھی ہے، جن کی جو صوفیزم پڑھتے نہیں جیتے ہیں، وہ تشریف فرما ہے. میرے خیال میں صوفیزم، میں نے عرض پہلے بھی شاید کی تھی کہ یہی ہے کہ مٹی ہے تو پل بھر میں بکھر جائیں گے ہم لوگ. مٹی ہے تو پل بھر میں بکھر جائیں گے ہم لوگ. خوشبو ہے تو ہر دور کو مہکائیں گے ہم لوگ. ہم روح سفر ہیں، ہم روح سفر ہیں. ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ. صوفی وہ ہے جو پوری یونیورس کے لیے دعا کرتا ہے. وہ کریٹر کو بھی پیار کرتا ہے، اس کی کریشن کو پیار کرتا ہے. وہ مذہبوں میں، دھرموں میں، ملکوں میں، بارڈرز میں نہیں پھنسا رہتا. وہ اس سے آگے جا کے صرف جو واحد لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وننس کی بات کرتے ہیں. تو اس وقت جب بھائی بھائی کا دشمن ہے، ملک ملک کا دشمن ہے، سو کالڈ سویلائز سوسائٹی ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے انٹلیکچوئل ہونے کے باوجود، یوکرین اور رشیا کی آپسی ضد بازی میں کتنے انسان مر رہے ہیں بے دوشے. یہ سوچنے کی بات ہے. اور بھی جہاں دنیا میں کہیں مذہب کے نام پہ، ملکوں کے نام پہ، اس دھرتی کے نام پہ انسان کا قتل ہوتا ہے، تو پھر اس کا معنی یہی ہے کہ ہم نے حضور پاک کی بات کو ذہن نشین نہیں کیا. ہم نے جن کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے، ان کی تعلیم کو گرہن نہیں کیا. ورنہ ان کا تو کہنا تھا ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ان کا تو کہنا تھا کہ اگر پڑوسی بھوکا ہے تو لعنت ہے، ہم کھانا کھا رہے ہیں. تو ایسے رام بھگوان تھے جو جھوٹے بیر ایک جھوپڑی میں ایک عورت کے کھایا کرتے تھے. ایسے گرو نانک صاحب نے تو کمال ہی کر دیا. گرو نانک صاحب آج کل تو ذریعے ہیں، پیدل چل کے پوری دنیا میں وہ جو محبت کا پیغام دیا تھا، یہ وہی صوفیزم، وہی بھائی چارہ. تو یہ بہت اچھا کیا جو بی جے پی نے سوچا ہے. میں سوچتا ہوں کہ بی جے پی پارٹی واحد ایک پارٹی ہے، ہندوستان کی بہت بڑی پارٹی ہے، جس نے سپنا دیکھا ہے کہ وشو گرو بننا ہے. میں سوچ رہا تھا کل جب یہ تشریف لائے مولانا صاحب کہ جب آزادی، جنگ آزادی ہم نے لڑی، تو آپ سوچ کے دیکھو، تصور کرو کہ اگر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اکٹھے نہ ہوتے تو اس گوری چمڑی کو ہم بھگا سکتے تھے، کبھی آزادی حاصل کر سکتے تھے. اب بھی اگر اس مشن کو، امپاسبل کو پاسبل کرنا ہے، اسمبھو کو سمبھو کرنا ہے، تو اکٹھے ہو جاؤ. یہی صوفیزم. تو میرا خیال پردھان منتری جی نے تو پہلے نعرہ یہی لایا ہے، صوفیزم کا یہی ہے، مطلب سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس. اب تو سب کا میرا خیال پریاس بھی ہے. تو میرا خیال انہوں نے تو پہلے صوفیزم کا نعرہ لگایا تھا.
لیکن لوگوں کو شاید نظر نہیں آتا، اور لوگوں کو ہم نے بتانا ہے کہ بی جے پی میں ایسا کچھ نہیں ہے بھائیوں، آؤ مل کے ہم اس ملک کو آگے لے جائیں، آپس میں محبت کریں، جب عید ہو ہندو سکھ مل کے سویاں کھائیں، جب دیوالی ہو مسلمان بھائی آئیں، جب بدھا عیسیٰ کا دن منایا جائے تو سب مل کے کریں تو پھر صوفیزم ہے، ورنہ ایک خاص طرح کی جو انسیکیورٹی آ گئی ہے ہر دھرم میں۔ ایک بڑے درویش ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو دھرم ہنسنا نہیں جانتا سمجھو کب کا مر گیا۔ تو جو دھرم انسیکیور ہے وہ دو کوڑی کا ہے، وہ دھرم ہی کیا ہوا جس کو سیکیور کرنا پڑے کہ یہ ختم نہ ہو جائے، یہ حق سچ پر حق ہمیشہ قائم رہے گا، اسی کی کریشن ہے ہم۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو ویسے کمال لقب تو کمال دیا تھا انسان کو، اشرف المخلوقات، لیکن نکلا بندہ ویسے بنا نہیں اشرف المخلوقات۔ ابھی وہ جو کلمہ پہلے پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان، وہ بھی دل سے نہیں پڑھا جاتا۔ شیطان اگر ہیوی نہ ہوتا تو واقعی اشرف المخلوقات تھا، جتنی کہ شیطان کا پہلا ہے اتنی دیر نہیں ہے۔ اینی وے، مجھے بولا تھا کلام بولو، میں ست سنگ کرنے لگ گیا، اور مجھے پہلے بولا ہوتا تو میں کوئی انسٹرومنٹ ساتھ لے آتا، تھوڑا سا میں جیسا میرے دھیان میں آتا ہے گنگنا دیتا ہوں، اس میں شاید